السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات لازمی اسٹوڈنٹ، آج ہم اسلامیات لازمی کا سیکنڈ چیپٹر اسلامی تشخص شروع کریں گے، جس میں ہم ارکان اسلام کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے، جس میں ہمارے 5 ارکان اسلام یعنی اسلام کی عمارت جن 5 پلر پر قائم کی گئی ہے ان کے بارے میں اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلامک پلرز ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم کی گئی۔ لہذا ان 5 ارکان اسلام پر اگر ایک مسلمان جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنی جو ایمان کی عمارت ہے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان 5 میں سے ایک بھی پلر کو قائم نہیں کرتا تو اس کی جو عمارت ہے ایمان کی یا اسلام کی، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ بہت جلد جو ہے وہ ڈہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلمہ شہادت کی۔ ارکان دین میں سب سے اہم جو ہے وہ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، کیونکہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دینی پڑتی ہے۔ لہذا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہذا کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں، جس میں ہم پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے بندے، سچے رسول اور آخری رسول ہونے کا جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ ان 2 گواہیوں کے علاوہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت جو ہے وہ ایک حقیقی گواہی ہے، سچی گواہی۔ اس کو حقیقی گواہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس کو زبان سے ادا کرے وہ اس کی دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اگر ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تو ہم تب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون خواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے۔ اس کے بعد انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی انسان کی عظمت کی جو ضمانت دینے والا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد جب ہم توحید کی گواہی دے دیتے ہیں تو ہم زندگی کے تمام معاملات میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے بلندیوں پر جا پہنچتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انسان نے عقیدہ توحید سے، عقیدہ رسالت سے منہ موڑا، انسان پستیوں میں جا ملا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام کے دوسرے ارکان یعنی نماز کی۔ نماز جو ہے وہ ایک مکمل عبادت ہے۔ اسلام ایک جامع نظام ہے جس میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ صرف اعتقادات یا عبادات کا نظام مقرر کیا گیا جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ ہمارا عبادت کا معاملہ ہو یا پھر ہمارے دوسرے معاملات ہوں، دین اسلام میں ہر ایک کے متعلق جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی بیان کر دی۔ لہذا اب ارکان اسلام میں دوسرا جو رکن ہے نماز، وہ اہم ترین ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
سر تسلیم ہم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی تاکید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد تقریباً 700 بار حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ جب جہنم میں لوگوں کو پھینکا جائے گا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی تو وہ بیان کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ لہذا انسان کی زندگی میں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے کچھ فوائد بھی رکھے ہیں، اسی طرح نماز جو دین کا اہم ترین رکن ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس بندگی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتا ہے تو اس کے دل میں بندگی کا احساس متواتر چلتے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی فطرت بن جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حوصلہ دیتے ہوئے اسے تنہائی کا احساس نہیں رہنے دیتے۔ جن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا جو احساس ہے وہ مسلمان کو اس چیز کا یقین دلا دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہونے والے ہر قسم کے جو ناانصافی ہے اس کا حساب کتاب رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد گناہوں سے حفاظت کہ دن میں 1 مرتبہ جو انسان 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقفے کے دوران اس نماز کے جو اثرات ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اس کے بعد باہمی محبت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو اس سے جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو لوگوں میں محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد عملی مساوات باجماعت نماز ادا کرنے پہ خاص طور پر عید یا جمعہ وغیرہ کی نماز جب لوگ باجماعت ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے مل کر ان کے اندر جو امتیازات ہوتے ہیں، جو فرق ہوتے ہیں طبقے کے، نسل کے، علاقے کے، وہ تمام بلا کر وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ انسانوں میں عملی مساوات کا مظاہرہ بھی کرواتی ہے۔ اجتماعی شکل میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اجتماعی نماز کا ثواب بھی ایسی نماز جو اکیلے پڑھی جاتی ہے اس سے 27 گنا زیادہ رکھا ہے۔ نماز کی عملی ترغیب کہ نمازیوں کو جب لوگ بے نمازی جو ہیں وہ مسجد میں آتے جاتے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو آٹومیٹکلی وہ ایک پریکٹیکلی ترغیب، ایک پریکٹیکلی نصیحت ہو جاتی ہے، ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نظم و ضبط جب نماز میں امام کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس کی پیروی میں تمام لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے اندر اپنے امیر کی اطاعت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، خاص طور پر مردوں کے لیے، کہ اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں بے رخ نمازیں۔ اب بے رخ نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، جن کی ہمیں کسی بھی قسم کے کوئی فائدہ، کوئی ثمر، کوئی پھل حاصل نہیں ہوتا، جو ہم ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بے رخ نمازیں کہلاتی ہیں۔ کیونکہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن جس طرح ایک جسم جو ہے وہ روح کے بغیر کسی کام کا نہیں، ایک پھول جو ہے وہ خوشبو کے بغیر کسی کام کا نہیں، اسی طرح جب انسان عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کا مقصد جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا، اس سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کی نمازیں جو ہیں وہ بے رخ ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی بھی پھل، ان کا کوئی بھی ثمر اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے اپنے ارکان اسلام کی شروعات کی۔ ہم نے کلمہ شہادت اور نماز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ نماز کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اس کی اہمیت کے بارے میں اور نماز کے فائدے
کیا بتائیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. خدا حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.